الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا انتہائی کرم اور احسان کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں نماز جمعہ سے قبل دین کی بات کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت کے ساتھ سرفراز فرمایا. یہ اس رب کائنات کا کرم اور احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو ایسے گھرانے کے ساتھ وابستہ کیا جو گھرانے دین سے آراستہ ہیں. ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر اس انعام کو لے کر چلا جائے تو میرے پیارے دوستو، میں عموماً اپنے دروس میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا انتہائی کرم کہ اس رب کائنات نے میرا اور آپ کا انتخاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں کیا، اور پھر امت بھی ایسی کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے انوارات سے کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور امت بھی وہ کہ جس کے سر پر کائنات کی تمام نبیوں کی امتوں کی سرداری کا تاج رکھا گیا، اور امت بھی وہ کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانی شریعتوں میں اس شریعت کا انتخاب کیا کہ جس شریعت کو دائمی شریعت قرار دیا گیا، ایسی شریعت جس کو عالمگیری ہونے کی حیثیت حاصل. ہمیں اور آپ کو اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جوڑا گیا، جس مبارک نبی، جس مبارک رسول کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا محبوب بنایا، اور جو کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ محبوب کائنات سے محبت کرنے والا بن جائے. یہ میرے اور آپ کے لیے شرط اول رکھ دی گئی ہے. یہ مجھے اور آپ کو معیار بتا دیا گیا ہے، پیمانہ بتا دیا گیا ہے. آج کسی بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا، آج کسی بات کو آگے پہنچانا کوئی مشکل بات نہیں رہی،
آج میرے اور آپ کے سامنے ایک ایسا میڈیائی نظام ہے کہ جس نظام کے تحت میرے اور آپ کے دینی معاملات میں، میرے اور آپ کے مذہبی معاملات میں، میرے اور آپ کے شریعت کے معاملات میں کوئی ایسی ایک نکتہ چینی کر دی جائے اور اس میں شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں تو دوستو یاد رکھیے گا، جس معاملے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے آہستہ آہستہ آدمی اپنے دین سے کھسکتا چلا جاتا ہے۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ جس میں یقین کامل ہو۔ دین اس یقین کامل کا نام ہے کہ پھر لاکھ سب کچھ کہہ دیا جائے شکوک و شبہات پیدا نہ ہو۔ اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیتے ہیں۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو زخمی کر دیا جائے، زخموں سے چور آپ کو بے ہوشی کی حالت ہو جائے اور جب ہوش آئے تو پوچھا جائے میرے محبوب محمد رسول اللہ کی کیفیت کیا ہے۔ محبت ایسی ہو۔ ابو بکر صدیق میں مثال دے رہے ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبت کے معیار کو بتا رہے ہیں کہ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، نبوت کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، نبوت کی بات کر رہے ہیں، اور نبوت کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے رؤساء کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اچھی سوچ رکھنے والے، ان لوگوں کے سامنے جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بڑی بڑی سرمایہ اور دولت کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنی رعایا کے سامنے ایک رئیس کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، کیا وہ نہ سمجھ ہوں گے؟ وہ جو اتنی بڑی بڑی دولتیں لے کر کاروبار میں لگا رہے تھے اور مکہ کے جناب بڑے بڑے رئیسوں میں ان کا نام شمار ہو رہا تھا، کیا وہ بے وقوف اور نادان ہوں گے؟ نہیں دوستو، نہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ ان سمجھدار لوگوں کے سامنے محمد الرسول اللہ پیغام نبوت دے رہے ہیں، محمد الرسول اللہ پیغام نبوت کے ساتھ دین کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام نبوت لوگوں کو سنایا، مکہ کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت 40 سال کے بعد اتری۔ نبوت کب نازل ہوئی؟ 40 سال کے بعد ہوئی۔ تو 40 سال کا عرصہ آپ نے مکہ میں گزارا۔ آپ کی پیدائش دار ارقم میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر پلے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہوش سنبھالا، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی وہیں پر، جوانی کی دل دادہ معاملات، جوانی کا ابھرتا ہوا عروج اور جوانی کی وہ پرکشش معاملات جو تمام انسانوں کے ساتھ گزرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی طرح جوان ہوئے، لیکن آپ نے اپنے کردار کو ایسا رکھا، آپ نے اپنی گفتار کو ایسا رکھا کہ آپ کے کردار اور گفتار کے بارے میں کافر بھی کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عرب میں آپ سے بڑھ کر کوئی با کردار نہیں ہوگا تو یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہم یہ کہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص جو آپ سے زیادہ با کردار ہو شاید ہمیں مل نہیں سکتا۔ یہ کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جب پیغام نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اور پیغام نبوت کے بعد آپ دین کی طرف لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں، اس وقت سب سے پہلے اپنے کردار کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے سامنے کیسا جانا چاہتا ہوں، لوگوں تم مجھے کیسے پہچانتے ہو، لوگوں تم نے کبھی میری زبان سے کوئی غلط بات سنی، لوگوں کبھی کسی غلط بات کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ دیکھا کہ میں نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہو، میرے کردار پر کوئی ایسی آنچ آ جائے، کوئی ایسا دبا آ جائے، کوئی ثبوت پیش کرتے؟ سب نے یک آواز کہا کہ محمد آپ سے بڑھ کر با کردار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، محمد آپ سے بڑھ کر کوئی منصف نہیں ہو سکتا، محمد آپ سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا نہیں ہو سکتا، محمد آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی گواہی کون لوگ دے رہے ہیں؟ مشرکین مکہ دے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے اپنا چاچا اٹھ کر آپ کے اوپر پتھر برساتا ہے
میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کیا تاثیر نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کیا اثر نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں امام شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ کے رخسار مبارک اتنے گلابی ہو جاتے تھے، اتنے سرخ ہو جاتے تھے کہ گلاب کا پھول بھی کیا خوبصورتی پیش کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جب کسی معاملے کے لیے اپنے اندر قیادت کا جذبہ رکھ کر کھڑا ہوتا ہے تو قیادت و سیادت کو سنبھالنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیادت و سیادت سنبھالنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ کردار کا مالک ہو، اعلیٰ کردار کا مالک ہو، اپنی گفتگو میں سلیقہ رکھنے والا ہو، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے اندر اجتماعیت یعنی جوڑنے کا اس کے اندر ایسی قوت مادہ پائی جاتی ہو کہ وہ لوگوں کو جوڑنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب تم قیادت کرتے ہو، جب تم سیادت اور قیادت کا جذبہ رکھتے ہو تو تمہارے اندر اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو ان 3 چیزوں کو تم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہو تو تمہاری یہ تینوں چیزیں تمہارے تمام لوگوں کو، تمہارے ماتحت لوگوں کو، بکھرے ہوئے شرادے کو اجتماعیت کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن لکھنے والوں نے ایک بات اور لکھی ہے، فرمایا تیسری چیز کے ساتھ جب چوتھی چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے نا تو اس کی بات ہی، اس کا کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے وہ کمال، وہ جوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قائد، وہ قیادت کی صلاحیت رکھنے والے، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام بننے والے، وہ محبوب کائنات جن کے سر پر سارے رسولوں کی رسالت کا تاج رکھا جا رہا ہے، جن کی شریعت کو تمام شریعتوں سے افضل شریعت قرار دیا جا رہا ہے، جن کی نبوت پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر نبیوں کی نبوت پر ناز تو وہ محمد الرسول اللہ کی نبوت پر نام، جن کے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام سے پوچھتے ہیں الست بربکم، تو اس وقت اللہ رب العزت ایک بات واضح کر دیتے ہیں، جب بلا کہہ کر ان تمام نبیوں نے رب کی ربوبیت کو پیش کر دیا، وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو ماننے کے بعد کیا بات فرمائی کہ انکا، میں تمہارے سامنے اپنے لیے اپنا ایک رسول بھیجنے والا ہوں، وہ رسول ایسا ہوگا، کیا اس رسول کی رسالت کی گواہی دو گے؟ میرے محترم دوستو، یہاں پر اس رسول سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت جس رسول کی رسالت کے بارے میں انبیاء علیہ السلام سے عہد لے رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب میثاق عہد لیا نبیوں سے تو اس نبیوں سے جو عہد لیا تھا اس عہد میں اللہ رب العزت نے اس رسول کے بارے میں عہد لیا تھا کہ وہ رسول جو آخری رسول ہوگا، جس رسول کے سر پر رسولوں کی رسالت کا تاج ہوگا، اس محمد الرسول اللہ کے اوپر تم بھی ایمان لاؤ گے۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت ساری چیزوں کو پیش کر کے مجھے اور آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں اور آپ اللہ کے محبوب نبی کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے سارے امور کو اپنانا اور اللہ کے سامنے پسندیدہ بندہ بننا اور محبوب کائنات سرور دو عالم سے محبت کا اظہار کرو گے، اس اظہار پر جب تم قائم رہو گے تو اللہ کے پسندیدہ بندے بنو گے۔ اللہ نے بھی اپنی محبت کو شرط کس کے ساتھ جوڑ دی؟ شرط محمد الرسول اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑ دی۔ تو میرے محترم دوستو، لکھنے والوں نے 3 چیزیں، بھول تو نہیں گئے نا بات؟ ہاں، لکھنے والوں نے ان 3 چیزوں کے ساتھ چوتھی چیز کا اضافہ کیا، اور وہ چوتھی چیز شمائل ترمذی میں جب محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کو پیش کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے گفتگو فرماتے یا کوئی بڑے بڑے لوگ آ کر آپ کے سامنے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک ایسا تناؤ پیدا ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے والے لگتے تھے۔ بڑے بڑے رئیس اعلیٰ لباس میں ملبوس بیٹھے ہوتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے خوبصورت رخسار اور زیادہ گلابی ہو جاتے تھے، اور گلابی ہونے کے بعد گلاب کسی خوبصورتی پیش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جہاں مٹھاس ہوتی تھی، جہاں اس کو جمال ہوتا تھا، وہاں آپ کی گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے سے وہ سارا کا سارا جمال بھی ظاہر ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب قیادت اور سیادت کا آدمی کے اندر مادہ ہو تو ایک مادہ اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر وہ جمال بھی ہو، وہ حسن و خوبصورتی بھی ہو، وہ معاملات بھی ہو، تاکہ سننے والا اس کی طرف سے نظر نہ ہٹائے، تاکہ سننے والا اس کو دیکھتا رہے اور اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو کر اپنے اندر ان باتوں کو جگہ دیتا جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں جب میرے اور آپ کے دل میں ایمان کے انوارات کی روشنی ہو۔ میرے اور آپ کے دل میں انوارات کی روشنی نہ ہو، بات اور دعوت دینے والی نبی ہو، نبی نبوت والی شخصیت ہو، محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت ہو، اور پھر دلوں میں لگ جائے زنگ اور دلوں پر آ جائے میل چھا جائے، تو پھر محمد الرسول اللہ کی دعوت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، پھر محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی اثر نہیں کرتی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نرمی، وہ آپ کا حسن جمال، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت گفتگو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، پھر جب غشاوۃ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا مصداق بن جائے تو ان کے دلوں پر تو اللہ تعالیٰ مہر لگا ہی دیتا ہے، ان کی نظروں پر بھی ایسی اللہ تعالیٰ پردے کو حائل کر دیتے ہیں کہ اس پردے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کا چہرہ انور بھی ان کو نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے عطا فرما دے۔ آج دین سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے بڑے مزے سے کہتے تھے مولوی صاحب آپ کی مفتی صاحب آپ کی زبان میں تاثیر نہیں رہی، آپ کو بیان مؤثر نہیں ہے، بس چیختے رہتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے میرے دوستو، یہ سارے حالات اور معاملات اس زمانے میں بھی تھے۔ یہ یاد رکھنا، جس کے دل پر اللہ کی مہر لگ جائے، اللہ جس کو مہر لگا دے، پھر اس کے سامنے لاکھ اچھی دعوت دیتے رہو، لاکھ اچھی بات کرتے رہو، لاکھ اچھا پیغام دیتے رہو، پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ نوجوان مستی کرنے والے شرارتی شیطان، مولوی صاحب بیچارے ممبر سے اتر کے باہر گئے، کسی نوجوان نے دے مار پتھر ان کے سر پہ مارا، سر پڑ گیا۔ مولوی صاحب سر پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اماں مولوی صاحب کیا دیکھ رہے ہو؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، مسکرا کر کہا کہ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ اس عمل میں اپنا منہ کس نے کالا کیا ہے، اس عمل میں اپنا منہ کس نے کالا کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، لاکھ مسلمانیت کا دعویٰ کر لیں اور لاکھ اللہ کے دین کا مذاق اڑا لیں، جس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور جس کے لیے اللہ رب العزت دروازے بند کر دیتا ہے، پھر کوئی مائی کا لال اس کے لیے دروازے کھول نہیں سکتا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی شاید ایک واقعے کی طرف نشاندہی کروائی تھی کہ ایک گورکن تھا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، پھر سلطان نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر جب وجہ پوچھی گئی کہ اس کے اتنا بڑا گناہ اور اس گناہ پر اس کو سزا کیوں نہیں دی گئی، تو فرمایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ کیا نہیں آیا؟ وقت نہیں آیا۔ اس نے تو اپنا منہ کالا کر لیا، اب وہ کالک ایسی تھی کہ اب وہ دھلنے کا نام نہیں لے گی۔ میرے محترم دوستو، مسلمانیت کا دعویٰ تو بہت کر رہے ہیں، مسلمانیت کا دعویٰ لے کر چلنے والے بھی بہت ہیں، اور مسلمانیت کے نام پر اپنی پہچان کروانے والے بھی بہت ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران بن کر اپنے آپ کو وزارت کی سیٹوں پر لے کر جا کر اسمبلیوں کے ایوانوں میں جا کر بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، اور مسلمان ظاہر ہونے کے باوجود اللہ کے گھروں پر حملہ آور ہو کر اللہ کے گھروں کو مسمار کر دینا۔ دوستو، جو لوگ اللہ کے گھروں کو مسمار کریں گے کیا ان کے گھر بچ سکیں گے؟ نہیں ہو سکے گا۔ جو اللہ کے دین کی مخالفت کریں گے کیا ان کے مخالفین پیچھے ہو جائیں گے؟ جو اللہ کے دین والوں کے ساتھ ظلم کریں گے، ظلم اٹھائیں گے، کیا وہ مظلوم بن جائیں گے؟ نہیں، وہ ظالم ہی رہیں گے، اور ظالم کا جب وقت آئے گا اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا، اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا۔ ابرہہ آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت خانہ کعبہ کے متولی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خانہ کعبہ کے متولی ہیں. حضرت عبداللہ نام تھا, عبد المطلب متولی ہیں. ابرہہ آیا, ابرہہ جناب آ کر ان کے سارے اونٹ اٹھا کے لے گیا, سارے اونٹ اٹھا کر لے گیا. اب بڑے پریشان آپ. بہرحال کچھ دن گزرے, عبد المطلب اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو لے کر اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر نکل گئے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی لے کر نکلے, آپ کے بیٹے بھی ساتھ گئے. ابرہہ کے پاس جب گئے تو ابرہہ جناب بڑا شیر ہونے لگا, سینہ پھلانے لگا کہ عبد المطلب جو عرب کا بڑا کیا نام ہے رئیسوں میں شمار ہوتا ہے, خانہ کعبہ کا متولی بنا ہوا ہے, آج یہ میرے سامنے آئے گا, شاید خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بات کرے گا, خانہ کعبہ کے بچاؤ کی بات کرے گا. ابرہہ یہ سوچا ہوا تھا. اچانک عبد المطلب گویا ہوتے اور کہتے ہیں ابرہہ تو نے جو میرے 100 اونٹ لیے ہیں وہ اونٹ واپس کر. ابرہہ نے کہا تمہارے سامنے اونٹوں کی کیا قیمت, میں تو سمجھا تم خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کے بچاؤ کے لیے آؤ گے, کہ میں جو اعلان کر چکا ہوں کہ خانہ کعبہ کو میں ڈھا دوں گا, خانہ کعبہ کو میں مسمار کر دوں گا. میں نے کہا شاید تم میرے سامنے التجا لے کے آؤ گے اور کہو گے میرے اونٹ لے لو اور خانہ کعبہ کو مسمار نہ کرو. حضرت عبد المطلب بڑی پیاری بات کر گئے, کہنے لگے ابرہہ میں اونٹوں کا مالک ہوں. کیا فرمایا ابرہہ, میں اونٹوں کا مالک ہوں اور میں جس چیز کا مالک ہوں میں تجھ سے وہی مانگوں گا. بھائی کہنے خانہ کعبہ کے تو تم متولی بنے ہوئے, بڑے نامور متولی ہو. تو عبد المطلب نے فرمایا خانہ کعبہ کا متولی ضرور ہوں گا, لیکن خانہ کعبہ کا مالک کون؟ زور سے بولو, اللہ. اور وہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. مجھے تو جو میری ملکیت میں وہ واپس کر دے. ابرہہ نے کہا چھوٹی معمولی چیزیں سارے اونٹ واپس کر دیے اور تیاری کروائی ابرہہ نے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے, خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے. اپنے ساتھ بڑا لاہو لشکر لے کر نکلا صاحب, بڑے لاہو لشکر کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ, ہاتھیوں پر سوار, اسلحہ ڈھول دھماکے پتہ نہیں کیا کیا لے کر نکلا. لڑکیوں کو عورتوں کو ناچ گانے والی بنا کر لے کے گیا اور خانہ کعبہ کے بالکل وسط میں پہنچ گیا اور خانہ کعبہ کے صحن کے قریب آ کر کے ڈھا دو خانہ کعبہ کو. اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں میں ایک ایک کنکر, پاؤں میں پنجوں میں ایک ایک کنکر, 3 کنکر ایک. اللہ رب العزت نے حکم دیا پنجوں سے اپنے کنکر چھوڑتے جاؤ. جتنے ہاتھی پر بیٹھنے والے تھے ان کے سروں پر وہ کنکر گرتے اور نیچے پخانے کی جگہ سے نکل کر ہاتھیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے, سب برباد. خانہ کعبہ اسی طرح رہ گیا. لیکن ابرہہ کو ایک کنکر نہیں لگا, ابرہہ کو ایک بھی کنکر نہیں لگا. ابرہہ حیران پریشان ہوئی. جس طرح لال مسجد کا معاملہ ہوا نا, لال مسجد کو ڈھا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, جوتے پہن کے اندر گھس گئے, قرآن کی بے حرمتی, مسجد کی بے حرمتی, مسجد والوں کی بے حرمتی, سارے معاملات چھوڑ دیے اور کہنے لگے دیکھو مسجد کو ڈھا دیا, پرویز بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوا, حاجی پرویز صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوا. جانتے ہیں نا حاجی پرویز مشرف صاحب کو, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابرہہ نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا, جتنا بھی لاہور لشکر تھا سارا برباد. چلو میں بچ گیا, یہی کافی ہے, میں بچ گیا یہی کافی ہے. اللہ نے عبرتناک سزا دی. عبرتناک سزا کیا دی؟ ایسی سزا دی کہ ابرہہ ایسا مریض بن گیا, ایسا بیمار ہو گیا. ابرہہ کا جاہ و جلال, شان و شوکت والا وجود, ابرہہ کے جسم کے اندر بھرپور گوشت, توانائی. وہ ابرہہ ہر وقت کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے یا کہیں پر بھی بیٹھے, وہ دیکھتا اس کا گوشت گر رہا ہے, جھڑ جھڑ کے اس کا گوشت پورا وجود کا جھڑ گیا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ابرہہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے دل کو پھٹتا ہوا دیکھا, اپنے دل کو پھٹتا ہوا دیکھا. ایسی عبرتناک سزا دی اللہ رب العزت نے کہ اس عبرتناک سزا پر پتہ چلا کہ قیامت تک خانہ کعبہ کو کوئی اگر میری آنکھ سے دیکھے گا یا خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی شاخوں سے, کون سی ہے خانہ کعبہ کی جڑی ہوئی شاخیں؟ زور سے بولو, مسجدیں, خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی یہ ساری شاخیں ہیں. میرے دوستو, جو بھی ان مساجد کو میری آنکھ سے دیکھے گا اللہ عبرتناک سزا دے گا. ابرہہ کے بعد اگر کسی نے عبرتناک سزا دیکھی, عبرتناک موت دیکھی تو پرویز مشرف کی دی.
کس کی تھی؟ پرویز مشرف کی تھی۔ کہتے ہیں پرویز مشرف کو وہ گھٹیا گندی بیماری ہوئی جو دنیا میں کسی 4 آدمیوں کو ہوگی، اور ان چوتھوں میں 4 میں چوتھا پرویز مشرف ہوگا، باقی کہیں نہیں ملا، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں لے کے جایا گیا۔ آج دوبارہ یہ سارے معاملات کیے گئے۔ لال مسجد والے کیا بچ گئے؟ جنہوں نے لال مسجد کو ڈھایا تھا بچ گئے کیا؟ نہیں بچے۔ لال مسجد آج بھی جا کے دیکھ کے آؤ، کیا شان و شوکت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ مساجد کے خلاف آواز اٹھانے والے، مساجد کو میلی نگاہوں سے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے گھروں کو مریا میٹ کر دیتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے سامنے کون سا حسین نقوی ہے؟ محسن نقوی۔ محسن نقوی کے گھر کو کل تحریک لبیک والوں نے پورا مسمار کر دیا، جلا دیا، فرنیچر سمیت سب بھاگے ہوئے سب لوگ۔ ایک مسجد کو ڈھایا تو کیا تمہارا گھر محفوظ رہے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو مساجد کو اللہ کے لیے بناتا ہے، جو مساجد اللہ کے لیے بناتا ہے، اللہ ان کے لیے گھر بناتا ہے۔ من بنا مسجدا للہ تعالی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، چاہے قبضے کی جگہ ہو، چاہے کسی قسم کی جگہ ہو، جہاں پر ایک مرتبہ مسجد قائم ہو جائے قیامت تک وہ جگہ پھر مسجد ہی رہے گی۔ اب اس مسجد کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ آج مسجدوں کو ہٹانے کی باتیں کرتے ہیں، آج مسجدوں کو ڈھا دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے۔ جو لوگ مسجدوں کی رونقوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان کے گھر کو بارونق بناتا ہے۔ جو اللہ والوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ والوں کا خیال کیا ہے کہ اللہ والے مساجد میں ہوتے ہیں، مساجد سے جڑے ہوتے ہیں۔ آج اگر ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، آج میرے اور آپ کے سامنے میرے محترم دوستو، یہ مدارس، یہ مساجد کا وجود اللہ کے نبی کے دور سے شروع ہوا۔ مسجد نبوی پہلی قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کروا دیا، اور پھر خانہ کعبہ کے بعد جو سب سے پہلے بنا، جس کو اللہ رب العزت کا گھر ضرور کہا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ خاص کر دیا گیا مسجد نبوی، میرے محبوب کی مسجد۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی مسجد۔ فرمایا اللہ رب العزت کا حکم ہے، جو خانہ کعبہ میں عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے آئے گا، جو خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، طواف سے پہلے یا طواف کے بعد میرے محبوب کی مسجد کی زیارت اس کے اوپر فرض ہے، اس کی بھی زیارت لازمی ہے۔ میں عمرے پہ چلا جاؤں اور خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا کے واپس آ جاؤں، میں مسجد نبوی نہ جاؤں، روضہ رسول پر حاضری نہ دوں، روضہ رسول پر سلام پیش نہ کروں، میرے عمرے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جب تک محبوب کے قدموں میں نہیں جاتا۔ میرے محترم دوستوں، آج مساجد میں آتے ہیں، اور مساجد میں آنے کے لیے جب تک اللہ والوں کے ساتھ آپ نہیں جڑتے، آپ کی نماز میں آپ کو سرور پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جب تک اللہ والوں کا احترام نہیں کرتے، وہ جو مصلی پر کھڑے ہونے والے بنتے ہیں ائمہ حضرات، وہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرماتا ہے، جب تک امام اور مقتدی کا دل نہیں ملتا، مقتدی کو نماز میں مزہ نہیں آتا، امام کی نماز میں غلطیاں نکلتی ہیں۔ آج امام صاحب بیچارے غلطی کر جائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب کو بھولنے کی عادت ہو گئی، نماز میں توجہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ نماز میں غلطی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، ذرا توجہ دیجیے گا، آپ نماز میں بھول گئے، سلام پھیر کر آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کس کا وضو صحیح نہیں تھا؟ کس کا وضو صحیح نہیں تھا؟ جس نے وضو صحیح نہیں کیا تو اس کے اثرات مجھ محمد پر آئے کہ نماز میں بھول گیا۔ تو دوستو، آج جو امام بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مقتدی وضو صحیح نہیں کر رہا، مقتدی کا وضو صحیح نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کیا کرو، وضو کو پورا پورا کیا کرو، وضو میں تمام اعضاء جو تمہارے اوپر لازم ہیں ان اعضاء کو پورا پورا دھویا کرو۔ میرے محترم دوستو، بہرحال یہ اللہ رب العزت کا دین ہے، یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت جب اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے تو پھر اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے کہ اپنی مساجد کی کس طرح حفاظت کی جائے۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مساجد میں اللہ پاک انہی لوگوں کو توفیق دے گا جن کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اور مساجد بنانے کے لیے، مساجد کی تعمیرات کے لیے بھی پیسہ انہی لوگوں کا قبول کیا جائے گا جن لوگوں کا پیسہ پاکیزہ اور اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔
اور پھر مساجد قائم ہونے کے بعد اس کو چلانے کی ذمہ داری اللہ جن کو دے دے، وہ ذمہ دار اس کا مطلب ہے اس بات کے حقدار ہے کہ وہ مساجد کی ذمہ داری کو پورا کرے، اور جو لوگ ان کے معاون بن جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان معاون کا انتخاب اللہ نے کر دیا ہے کہ تمہارے رزق حلال کے ذریعے اس مسجد کے سارے معاملات پورے ہوتے جائیں گے، تم معاون بن جاؤ۔ جس طرح حدیث میں بتایا گیا کہ تم 4 میں سے 5 نہ بننا، ایک حدیث میں آتا ہے 5 میں سے 6 نہ بننا، ان میں یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ تم اللہ والوں کے سامنے اللہ والوں کے معاون بن کر ان کی خدمت گزاری میں اپنی زندگی بسر کرتے رہنا، تم 5واں نہ بننا۔ وَإِن كَانَ خَامِس، اگر تم 5واں بن گئے فَتُهْلِكْ، تو یاد رکھنا ہلاک و برباد ہو جاؤ گا۔ تمہاری دینداری کا ثبوت بھی اللہ کے گھروں کی حفاظت سے اور اللہ والوں کے تعلق سے سامنے آتا ہے، اور جب تم اللہ کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے گھروں کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور جب تم اللہ کے گھر کی رونق کا سبب بنتے ہو تو اللہ رب العزت اپنے انوارات کے ذریعے تمہارے گھر میں نور برسا دیتا ہے، اور جب تم اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بنتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری زبان سے محمد الرسول اللہ کی رسالت، آپ کی سیرت مطہرہ، آپ کے مبارک ذات کے اوپر آپ کے لیے درود و سلام پڑھنے کے لیے آپ کی زبان کو ہر وقت تربیت رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں؟ جب محبت خالص ہو، اور محبت خالص ہو تو اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرمائے، دین والوں کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ جو اس وقت بے دینی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، دوستو فحاشی کے اڈے بند کرنے کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ حق بات ممبر پر بیٹھ کر کی جائے تو کتنے مولوی صاحب سیاسی بات کر رہے ہیں، سیاسی بات نہیں ہے۔ عالم آدمی کی نظر پورے عالم پر ہونی چاہیے تاکہ پورے کے پورے مقتدیوں کو وہ عالم کے حالات سے باخبر کر سکے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کفریہ طاقتیں کس طرح کام کر رہی ہیں، مخالفین کس طرح دیمک بن کر مسلمانوں کے ایمان کو چاٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو کس طرح برباد کرنے کی سازشیں چل رہے ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی کس طرح بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے نبی کا نام لے کر مسلمانوں کے نبی کی کس طرح توہین کی جا رہی ہے، نبی کے چاہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ صحابہ میرے اور آپ کے سامنے تمام اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ہر صحابی میرے اور آپ کے لیے ستارے کے مانند ہے، اور ہر صحابی کے ساتھ محبت میرا ایمان کا فریضہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو منبر و محراب سے ملیں گی۔ اگر منبر و محراب پر بیٹھنے والے صاحب علم اور صاحب تقویٰ نہیں ہوں گے تو آپ کو کون یہ ساری چیزیں بتائے گا؟ میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کا بھی دفاع کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا بھی دفاع کرنا ہے، صحابہ کرام کا بھی دفاع کرنا ہے، میں نے اور آپ نے قرآن کا بھی دفاع کرنا ہے۔ ایمان صرف یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لے کے میں دین کی دعوت دیتا رہوں، ایمان یہ ہے کہ برائی کا بھی خاتمہ کیا جائے، ایمان یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی غلط بات آتی ہے تو تمہارے تیور چڑھ جائیں، یہ غلط بات ہے، اس کو درست کرو۔ ایمان یہ تھوڑی ہے کہ تو دردی کرتا رہے، کوئی بات نہیں، شراب پی لے، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، ایمان کہتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تمہارے اندر ایمان اور ایمان کا تقویٰ پایا جاتا ہے، ایمان سے خلوص پایا جاتا ہے، محبت پائی جاتی ہے، تو پھر تم اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت رکھو۔ آج میرے اور آپ کے دین اور دین کے معاملات پر نہ جانے کیسے کیسے معاملات کر دیے جائے، اتنی بڑی مسجد کو 3 گھنٹے میں ڈھا دیا جائے، کیا بات ہے، اتنا کمزور ایمان۔ آپ کے گھر کو آ کے کوئی ڈھائے گا، آپ برداشت کریں گے؟ آپ کا 120 گز کا گھر ہے، آپ کے گھر پر آ کر کوئی رولا چلائے اور بولے کیا نام ہے یہ ناجائز بنا ہوا ہے، آپ توڑیں گے اس کو؟ نقدی نالوں میں بھی جن کے گھر ہیں انہوں نے بھی احتجاج کر مظاہرہ کر انہوں نے اپنے لیے اس کا متبادل انتظام کروایا، تب کہیں جا کے وہ جگہ دی۔ میرے دوستو، آدمی کی زندگی، یہ زمین اللہ کا گھر ہے، یہ زمین اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ زمین اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی قربانیوں سے ایک اسلامی ریاست کے طور پر مجھے اور آپ کو عطا کی گئی تھی، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس ریاست کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نفاذ کی بات کی تھی۔ اسلامی ریاستیں بہت ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن جب ریاست حاصل ہو گئی تو اس میں نفاذ اسلام کا کام بھی کرنا ضروری ہے۔ نفاذ اسلام کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیں، اللہ رب العزت حق کو حق کہنے کی صلاحیت پیدا کر دیں، اور باطل کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑے رہنے کی قوت عطا فرمائیں۔
جس مسلمان کے اندر بہادری نہیں ہے وہ مسلمان پھر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان مجھے اور آپ کو جرأت دیتا ہے، ایمان مجھے اور آپ کو بہادری دیتا ہے۔ ایمان یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ایک تھپڑ یہاں مارا ہے تو دوسرا یہاں مار دے۔ ایمان کہتا ہے کہ اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہوگا، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ پھر قتل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھ جیسا ایک سیدھا سادہ آدمی بولے جا تیرے کو معاف کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔